الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو درس ہے یہ قبل از وقت ریکارڈ ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ مجھے آج کل اور پرسوں جو ہے وہ 3 دن جانا پڑے گا ختم کے پروگراموں کے اندر۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے جس سے ہم نے آج کے درس کا آغاز کرنا ہے اس کا نام ہے صافات۔ صافات کا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرشتوں کی نماز کی حیت بیان فرمائی ہے کہ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، کہ فرشتے جو ہیں وہ اسی ترتیب پر نماز پڑھتے ہیں جس ترتیب پر اہل ایمان کو نماز پڑھنا سکھائی گئی ہے، یعنی وہ اپنی صفیں درست کرتے ہیں اور بالکل صف بستہ ہو کر اللہ کی یاد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، ایسے ہی وہ جو ہے وہ فرشتے ڈانٹتے ہیں شیاطین کو، کیونکہ ان کا منصب جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان شیطانوں کو دھتکارتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اللہ کا فالتالیات ذکراً، جس طرح ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے ذکر کی اور اللہ کے قرآن کی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ان کی چونکہ نماز کی حیت کا ذکر اس کی پہلی ہی 3 آیات کے اندر آیا ہے، اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ سورہ صافات ہے، اور یہ ایسا ایک ہی جگہ کے اوپر ہوا ہے قرآن پاک میں، اس وجہ سے یہ قرآن پاک کا ایک منفرد مقام بھی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ اس کے زمانے نزول کے حوالے سے ہے۔ زمانِ نزول جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو صورتیں ہیں سورہ سبا سے لے کے اور سورہ احقاف تک، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلان نبوت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں ہیں، اور یہ بڑھتے ہجرت حبشہ تک جو صورت تھی وہ ان تمام حالات کا احاطہ کرتے ہوئے یہ صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی گئیں، اور اس میں رفتہ رفتہ بات جو ہے وہ افہام و تفہیم سے آگے نکل کر زجر و توبیخ تک اور ڈانٹ ڈپٹ تک، اور اس کے بعد پھر دھمکی اور تہدید اور وعید تک چلی گئی، اور عذاب کی ان کو وعید جو ہے وہ سنائی گئی۔ تو یہ صورتیں جو ہیں اس اعتبار سے ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 5 بعثت نبوت کے بعد کی صورتیں ہیں، اور اسی زمانے میں 7 بعثت میں یا 8 بعثت نبوی میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ صافات یہ بھی نازل ہوئی۔ اس کا زمانے نزول کی بات یہ ہے۔ جہاں تک مقدار کا معاملہ ہے تو چونکہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ 182 آیات اور 5 رکوعوں کے اوپر مشتمل ہے، تو تقریباً مکمل طور پہ 1 ربع کے اوپر، 1 ربع سے تھوڑی سی زائد جو ہے وہ یہ سورہ مبارکہ بنتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس سورہ مبارکہ کا ہم موضوع وہ ایک چنتے ہیں کہ اس کے اندر خاص طور پر کون سا موضوع جو ہے اس پر بات کی گئی ہے، کیونکہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس 13 صورتیں جو یہ مکی اور 3 اس کے آگے مدنی صورتیں، ان کا مرکزی موضوع جو ہے وہ توحید کی تفصیلات کا بیان کرنا ہے۔ اب اس میں سے ہر صورت جو ہے وہ توحید کے کسی ایک خاص پہلو کو زیادہ اجاگر کرتی ہے، اور دوسرے پہلوؤں کو بھی بیان کرتی ہے، آخرت اور نبوت اور رسالت کا بھی ذکر کرتی ہے، اور ہر طرح سے جو انسانوں کے اخلاق اور عادات اور عبادات اور معاملات اور معاشرت اور معیشت وغیرہ کے لیے ضرورت ہوتی ہے، ان تمام باتوں کو بھی تھوڑا بہت لے کر چلتی ہے ہر صورت، لیکن اس کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے، اور تمام آیتیں اسی موضوع کے ساتھ کسی نہ کسی مطابقت میں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب جیسے یہ سورہ مبارکہ ہے سورۃ الصافات، یہ سورہ صافات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے اس بات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی واحد الہ حق ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے کائنات کے اندر، اس کی اس بات میں نازل ہوئی ہے۔ اور جو لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ
کو وہ اپنا الہ تسلیم کرتے ہیں، ان کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کیسے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اس اخلاص ایمان کا کیسے جزا اور کیسے بدلہ دیتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی امتوں میں تھے یا آپ کی امت کے اندر ہیں، مگر وہ اخلاص کے ساتھ اس اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے، تو ان کا دنیا اور آخرت کے اندر کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں ان کے اس انکار کا۔ یہ ہے اصل میں اس پوری سورہ مبارکہ کا اصل موضوع، مرکزی موضوع یا عمود یا مضمون۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اس کے موضوعات کے تھوڑے اجزاء کے مختلف تعارف کی طرف، یعنی کچھ باتیں جو ہیں وہ اس کی ہم تعارف کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم نے یہاں جب صورتیں شروع ہوئی توحید کے حوالے سے سورہ سبا سے، تو سورہ سبا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریشیوں کے اس عقیدے کی نفی کرتے ہوئے کہ قریشی جو ہے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جنات جو ہیں وہ غیب جانتے ہیں۔ پہلے تو اللہ رب العزت نے یہ بات کہ غیب اللہ ہی جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بار بار اس کو تکرار کے ساتھ مختلف انداز سے بیان کیا، اور پھر ایک مثال یہ بیان فرمائی اللہ رب العزت نے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کو وہ جنات کے اوپر معمور ہو کر اور ان کا کام جو ہے اس کی نگرانی کر رہے تھے، ان کو موت آ گئی۔ تو جب ان کو موت آ گئی تو ان کی موت کے بارے میں جنات کو پتہ ہی نہیں چلا، یہاں تک کہ ان کی لاٹھی جو تھی جس پر ٹیک لگا کر وہ کھڑے تھے، اس سے جو ہے وہ زمین کی جو مخلوق ہے یعنی دیمک وہ اس کو چاٹ گئی، اور پھر وہ جب گری لاش جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زمین کے اوپر، تب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ لو کانوا یعلمون الغیبہ، اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ ایک انتہائی ذلت آمیز تکلیف اور سزا کے ساتھ وقت نہ گزارتے۔ تو اتنا وقت جو انہوں نے گزارا وہ ان کے اسی عقیدے کی نفی کے لیے تھے۔ تو یہ شیاطین کے بارے میں بھی بتایا کہ شیاطین جو ہیں اپنے بارے میں اگر یہ زوم رکھتے ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، تو اللہ نے غیب کا علم اپنے سوا کسی کو نہیں دیا، اور جنات کی علم غیب کی اس کے اندر نفی فرمائی۔ اس کے بعد پھر اگلی سورہ مبارکہ جو تھی سورہ فاطر، اس کے اندر فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ فرشتوں سے اللہ رب العزت پوچھے گا کہ کیا یہ آپ ہی کو پوجا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے انہم کانوا یعبدون الجن، یہ جنوں کو پوجتے تھے، کیونکہ جن ان کو ایسی طرح کی شبدہ بازیاں دکھاتے تھے جن سے یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر کوئی بہت بڑی کرامت پیش آ رہی ہے، لہٰذا وہاں پر وہ سجدہ ریز ہو جاتے تھے مشرکین۔ تو وہ جنوں کی اور فرشتوں کی عبدیت کا ذکر جو ہے شروع کے اندر صورتوں میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد اب یہاں پر سورہ صافات میں پھر فرشتوں اور جنوں کے حوالے سے بہت ابتدائی بیان جو ہے بہت اہم ہے توحید کے سمجھنے کے لیے، کیونکہ مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جنات جو ہیں وہ اشرار قسم کے خدا ہیں، شرری خدا ہیں۔ تو ان سے جو ہے ان کے بچنے کے لیے ان کو نظر نیاز دیتے رہنا چاہیے اور ان کو خوش رکھنا چاہیے، اور جنات اللہ کی چہیتی بیٹیاں اور فرشتے اللہ کی چہیتی بیٹیاں ہیں، لہٰذا ان چہیتی بیٹیوں کو خوش کر کے اللہ سے اپنے کام نکلوا لینے چاہیے، یہ ان کے عقیدے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو فرشتے ہیں ان کا کیا حال ہے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ شیاطین کو ڈانٹتے اور دھتکارتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی یاد کی، اس کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی کتاب پڑھتے ہیں۔ ان الہکم لواحد، یہ بات تمہیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ تمہارا خدا صرف ایک ہے جو اللہ ہے، اس لیے کہ اگر فرشتے جو ہیں وہ الہ ہوتے، خدا ہوتے، تو خدا کسی کی عبادت نہیں کرتا، تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت نہ کرتے۔ فرشتوں کا اللہ کی عبادت کرنا اپنی الوہیت کی نفی ہے، ایک بات تو یہ بیان فرمائی۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ وہ جو کہ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق ہے، وہ اللہ جو ہے اس کی عبادت وہ کرتے ہیں اور اسی کی عبادت حق بنتی ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب وحفظا، یہ جو ہم نے آسمان دنیا کے اوپر ستارے لگائے ہیں، یہ ستارے جو ہیں ان کو پیدا کرنے اور ان کو یہاں آسمان دنیا میں جڑنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات خوشنما اور خوبصورت نظر آئے، وحفظا، اور ان کے لیے ہم ایک کام یہ لیتے ہیں ان سے
کہ جو شیاطین اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اوپر ان ستاروں کو توڑ کر، ان کا کوئی حصہ توڑ کر ان کے اوپر مارا جاتا ہے اور وہ اس سے جلائے جاتے ہیں۔ یقذف من کل شیطان مارد، جتنے بھی سرکش شیاطین آسمان میں چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں فرشتوں کی گفتگو سننے کے لیے، ان کے اوپر یہ ستارے توڑ توڑ کر برسائے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ہے اصل میں جن کو تم خدا سمجھتے ہو یا جن کو تم شرعی خدا سمجھتے ہو ان کا، اور جن کو تم نیکی کا خدا سمجھتے ہو ان کا جو ہے نا اللہ کے سامنے حال یہ ہے۔ ایک تو کھڑا ہوا نیکی کا خدا جس کو تم سمجھ رہے تھے، وہ اللہ کی ایسی بندگی کر رہا ہے جیسے کہ ایک غلام اپنے مالک کی کرتا ہے، تو یہ بندگی جو ہے یہ الوہیت کی خود بخود رفی ہے۔ جو غلام ہوتا ہے وہ آقا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کو تم سمجھتے ہو کہ وہ بڑی طاقت والا ہے اور آسمانوں کی خبریں لے آتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا جو ہے نا استقبال آسمان دنیا کے اندر وہ اس انداز سے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ شہاب ثاقب توڑ توڑ کر برسائے جاتے ہیں۔ لا یسمعون الا الملأ الاعلی، وہ جو ملأ اعلیٰ کے فرشتے ہیں ان کی بات کو ہرگز نہیں سن سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ہر طرف سے جو ہے وہ ان کے اوپر یہ شہاب ثاقب برسائے جاتے ہیں۔ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کو دھتکارا جاتا ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ایک مستقل عذاب ہوگا۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، فرمایا کہ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے کی کوئی بات کسی جن کے کان کے اندر پڑ جائے اور وہ اس طرح جیسے کہ جو ہے وہ کوئی چیل جھپٹا مار کے کوئی گوشت کا ٹکڑا لے جاتی ہے، ایسے وہ لے کر اس کو اڑنے کی کوشش کرے تو اس کے پیچھے ایک شہاب ثاقب جو ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر وہ شہاب ثاقب اس کو جلا کر جب تک راکھ نہ کر دے اس وقت تک وہ اس کو نیچے نہیں آنے دیتا۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ممن خلقنا، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا یہ لوگ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں یہ زیادہ طاقتور ہیں یا وہ آسمانی مخلوقات زیادہ طاقتور ہیں جن کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ ایک جو ہے وہ اللہ کی بندگی کر رہی ہے مسلسل، اور دوسری جو ہے وہ اللہ کی سرکشی میں اگر ذرا سی آگے قدم بڑھاتی ہے تو اس کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے۔ جو انسان ہے اس کی ان مخلوقات کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ فرمایا کہ انا خلقناہم من طین لازم، ہم تو انسان کو پیدا کر چکے ہیں ایک چپکتی ہوئی مٹی سے۔ بل عجبت و یسخرون، آپ کو ان کے انکار پہ تعجب ہو رہا ہے اور یہ مسخریاں کر رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب ان کو کوئی آیت دکھائی جاتی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کو ٹھٹوں میں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہماری بکھر جائیں گی کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے باپ دادے جو تھے ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ قل، آپ فرما دیجیے نعم، ہاں کیوں نہیں، وانتم داخرون، اور تم انکار کی وجہ سے جب اٹھو گے تو ذلیل بھی ہوگے۔ فانما ہی زجرۃ واحدۃ فاذا هم ينظرون، فرمایا کہ یہ تو ایک ہی خدا کی ڈانٹ ہوگی کہ تم سب نکل کر باہر آ جاؤ گے اور تمہاری آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، اور پھر اس وقت کہو گے کہ ہائے کاش کہ یہ ہم نے اس کا انکار نہ کیا ہوتا، یہ تو ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس دن جزا اور سزا کے دن کے اوپر حاضر ہو گئے ہیں۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اللہ فرمائے گا کہ یہ ہے وہ فیصلے کا دن جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ تو پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے سوا خدا بنائے، خواہ فرشتوں کو بنایا، خواہ جنات کو بنایا، خواہ انسانوں کو بنایا، خواہ آسمان دنیا کی کسی شے کو بنایا، اجرام سماوی کو بنایا، کسی کو بنایا، ان سے اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اب جو ہے نا ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو جمع کرو، اور جن کو یہ پوجتے تھے ان سب کو بھی اکٹھا کرو، اور اللہ کے سوا ان سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے اور انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤ، اور ان کو ذرا ٹھہراؤ، میں ان سے سوال جواب کروں گا کہ پھر ان سے پوچھوں گا کہ ما لکم لا تناصرون، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، آج کے تم بڑے سرفگندہ ہو، آج کے دن تم نے اپنی سپر پھینک دی ہے، ساری سرکشی ختم ہو گئی، کیا بات ہے آج تو تم جو ہے نا سر اٹھانے کے قابل نہیں ہو۔ واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، پھر اس وقت ایسا ہوگا کہ وہ لوگ جو تھے جو کہ ایک دوسرے کو کفر پر مدد دیتے تھے ایک دوسرے سے سوالات شروع کر دیں گے۔ کوئی ان میں سے کہے گا کہ تم نے ہمیں اپنی قوت سے بہکا دیا،
کوئی کہے گا تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، اور پھر اس طریقے سے جو ہے ان کی تھو تکار وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتا ہے آج ان سب کو ہم ایک ہی عذاب کے اندر جمع کریں گے، اور ہم مجرمین کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے تو اس وقت یہ تکبر سے انکار کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر کی خاطر اپنی بات چیت، اپنے بزرگوں سے آنے والا عقیدہ اس کو ترک کر دیں؟ کیا ہم جو ہے نا وہ ایک شاعر کی خاطر جو ہے وہ ایسا کر دیں، اور وہ شاعر بھی دیوانہ ہو، بے وقوف ہو معاذ اللہ، اور وہ ہمارے راستے سے اور ہمارے بزرگوں کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو؟ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کا اور آخرت میں جو حال ان کے مخالفین کا یعنی اہل ایمان کا ہوگا اس کو اللہ نے بیان فرمایا طویل، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک تفصیلات کے ساتھ کہ دونوں کا آخرت کے اندر الگ الگ کیا انجام ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایک آج پہلی بات نہیں ہے، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان سے پہلے بھی ایسا ہوا کہ بہت سے لوگ جو تھے وہ بھٹک گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور جو بھٹکتا گیا تو ہم ان کے درمیان ایسے رسول بھیجتے رہے کہ جو انہیں ڈرائے اور خبردار کریں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو آپ ذرا غور کیجئے کہ جن لوگوں کے اوپر رسول بھیج کر ان کو ڈرایا گیا، انہوں نے اگر ڈرامے تسلیم نہیں کیے تو ان کا انجام کیا ہوا۔ الا عباد اللہ المخلصین، وہ جو مخلص لوگ تھے، جو اللہ کے چنیدہ پسندیدہ برگزیدہ لوگ تھے اپنے ایمان کی وجہ سے، ان کے سوا ہر ایک کا انجام جو ہے اس کو ذرا آپ تاریخ کے اندر نوٹ کریں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور نوح علیہ السلام کے ذکر میں بھی وہی کشتی والے بچ گئے، اور جو ان کا انکار کرنے والے تھے وہ غرق کر دیے گئے۔ وہ ایک طویل تاریخ ہے جو بار بار قرآن دہرا رہا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں توحید کی ایک انتہائی یعنی کامل جو شخصیت، نمونہ شخصیت کہہ لینا چاہیے توحید کے حوالے سے، وہ حضرت ابراہیم کی ہے جو قرآن بار بار پیش کرتا ہے۔ اور اس میں یہ جو متکبرین تھے، سرکش تھے، ان کے مقابلے میں جو اپنے آبا میں حضرت ابراہیم کا نام بھی لیتے تھے، ان کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ نمونہ پیش فرمایا کہ اللہ جو ہے اس کے بندے ابراہیم خلیل اللہ کا کیا طریقہ کار تھا۔ پہلے تو یہ ہے کہ وہ شرک سے بیزار ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے دور کے جو اس وقت کے بت تھے ان بتوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ فراغ الی آلہتہم، ان کے خداؤں کے اوپر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹوٹ پڑے، ان سے پوچھا کہ الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ یہ سامان جو تمہارے سامنے مشرک رکھ کر گئے ہیں، اگر تم خدا ہو تو ان کو کھاؤ۔ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ان کے اوپر وہ پل پڑے اور انہوں نے اپنے دائنے ہاتھ کی ضرب سے ان کے جھوٹے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ گھبرائے ہوئے آئے، فاقبلوا الیہ یزفون، اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم یہ آپ نے کیا ہے؟ قال اتعبدون ما تنحتون، تو حضرت ابراہیم نے ان سے دوبارہ سوال کے جواب میں پھر سوال کر دیا اور پوچھا کہ کیا یہ بتاؤ کہ جو لوگ جو ہے ان کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، وہ بت جو کہ تمہارے پتھروں کے بنے ہوئے ہیں، کیا ان کی تم بندگی کرتے ہو؟ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جن کو تم بناتے ہو ان بتوں کو اور ان کے پتھروں کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحیم، تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو ایک بہت بڑا الاؤ دہکا کر اس کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا۔ فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلین، انہوں نے تو ابراہیم کے ساتھ یہ چال چلی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ جلا دے گی تو ہم کہیں گے کہ دیکھو ہمارے بتوں کی مار اس کے اوپر پڑ گئی، اور جو لوگ ان کی دعوت سے متاثر ہوئے ہیں وہ واپس ہمارے دین کی طرف پھر آئیں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے فجعلناهم الاسفلین، ہم نے ان کو ذلیل اور انتہائی گھٹیا لوگوں میں سے کر دیا، یعنی ان کو ناکام کر دیا۔ اور وہ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نمرود کی اس بھڑکائی ہوئی آگ میں سے نکلے تو آپ کو تو اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا، اور آگ جو ہے اس کے اوپر تیز ہوا چلائی، وہ دوبارہ بھڑکی اور اس نے نمرود کے محل سمیت اس علاقے کے جو 2000 گھر تھے پروہتوں کے اور اس کی قوم کے، ان سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو آپ تسلیم و رضا کی ادا ہے وہ دیکھیں ذرا۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں مشرق مغرب یا شمال جنوب کو جاتا ہوں، میں مصر کو یا شام کو یا عرب کے حجاز کو جاتا ہوں،
بلکہ انہوں نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب مجھے ہدایت دے گا، جس طرف وہ بھیجے گا اس طرف میں چلا جاؤں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک نیکوکار بچہ دے، کیونکہ ابراہیم کی اس وقت تک اولاد نہیں تھی۔ تو خلیل اللہ علیہ السلام نے اس وقت جب دعا کی، اللہ رب العزت نے دعا کے نتیجے میں ان کو ایک خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ایک بردبار بیٹا جو ہے، بڑا ہی صاحب عقل اور بڑا ہی برداشت اور سمجھ والا اور صبر والا، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ تو لیکن جب اللہ نے عطا کیا، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ دوڑ بھاگ کے حضرت ابراہیم کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے قابل ہوا، تو قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہتے ہیں کہ 13 برس کی عمر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو حضرت ابراہیم کو خواب نظر آنے لگے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کو پتہ ہے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ فنظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، تو تم بتاؤ تمہاری کیا رائے بنتی ہے۔ اب بیٹا بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور مستقبل کا رسول ہے، نبی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جی جو کچھ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کر دیجئے، میں آپ کو انشاءاللہ صابر ہی ملوں گا، آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ مشورہ کیا اور دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے اس بات کے اوپر کہ اللہ رب العزت کے راستے میں بیٹے کو حضرت ابراہیم قربان کر دیں، جو کہ اپنے باپ کو قربان کر چکے تھے، اپنے وطن کو قربان کر چکے تھے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی جو ہے وہ قربان کر چکے تھے، اس کے باوجود ایک اور بڑی آزمائش اللہ نے ڈال دی کہ اللہ نے فرمایا کہ اولاد بھی قربان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد بھی قربان کر دی، اور جب فلما اسلم وتلہ للجبین، تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں جب فرما بردار ہو کر اور وہ بیٹھے اپنا اللہ رب العزت کے حضور سجدے کے اندر، حضرت اسماعیل کو لٹا کر ان کو ذبح کرنے کے لیے بیٹھے، تو چھری جو ہے اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اب جب چھری نہیں چلی تو وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انک ذلک نجزی المحسنین، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم ایسا بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو جیسا پھر ہم نے ابراہیم کو دیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام گزرے تھے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کا بچے کا فدیہ ہم نے ایک بڑے قربانی کے ساتھ، بڑے ذبح عظیم کے ساتھ دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ان کی اس رسم کو پھر بعد والوں میں چھوڑ دیا۔ تو بعد والوں میں یہ رسم جو ہے یہ اگر زندہ رہی، یعنی یہ ہے کہ قربانی کی اور پھر ہر سال جو ہے وہ اس کی یاد منانے کی، تو وہ پھر عرب کے اندر بنی اسماعیل میں رہی، باقی کسی جگہ حضرت ابراہیم کی نسل میں وہ باقی نہیں رہی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر یہ بات تھی۔ اور سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سر تسلیم خم کرنا ہے، یہ توحید کے تقاضوں میں سے ایک بڑا تقاضا ہے۔ ایک طرف تو توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور دوسری طرف اس کے بالمقابل توحید جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر جب انسان اللہ رب العزت کی توحید کو تسلیم کر لے تو پھر وہ اپنے آپ کو اپنی ہر شے کو اللہ رب العزت کے اوپر قربان کر دے اور اللہ رب العزت کے حوالے کر دے۔ یہ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے بھی کیا تھا، یہی جو ہے معاملہ حضرت الیاس علیہ السلام نے بھی کیا تھا، اور یہی معاملہ جو ہے یہ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی کیا جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے۔ ان سب لوگوں کا جو یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کے اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس کی بندگی جو ہے وہ ہر حال میں کی، حال کوئی بھی تھا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا کیا حال ہے اور حضرت الیاس کا کیا حال ہے، ان کی قوم جو ہے ان کی قتل کے درپے ہے اور وہ جنگلوں میں چھپے چھپے پھر رہے ہیں، لیکن اللہ کی بندگی کی دعوت پر قائم ہے، اللہ کی بندگی کے عقیدے پر قائم ہے۔ ایک طرف اللہ کی توحید یہ ہے کہ اللہ کے حوالے سے کہ اللہ اکیلا خدا ہے، دوسری طرف توحید کا جو تسلیم کرنے والا ہے اس کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور پھر اس میں وہ کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ تو اس لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قصہ جو ہے یہ یہاں پر بیان فرمایا، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام تک، آیت نمبر 149 تک۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر اللہ نے دوبارہ سوال کیا، ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں فرشتوں کے بارے میں کہ اللہ کی بیٹیاں، کیا یہ اس وقت موجود تھے جب ہم فرشتوں کو بطور بیٹی کے پیدا کر رہے تھے؟ الا انہم من افکہم لیقولون، بے شک کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے اوپر بہتان باندھ رہے ہیں بہت بڑا، ولد اللہ وانہم لکاذبون، یہ کہتے ہیں اللہ کی اولادیں ہیں حالانکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اصطفی البنات علی البنین، کیا اللہ رب العزت نے ان کو تو بیٹے دیے اور خود اپنے لیے بیٹیاں پسند کر لیں؟ یہ اللہ رب العزت نے کیا، ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسی غلط قسم کے فیصلے کرتے ہو، کیا تم الٹے سیدھے جو ہے نا عقیدے لے کر بیٹھ گئے ہو؟ افلا تذکرون، اللہ کے لیے تم باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی اس کی واضح دلیل ہے؟ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، اور تو تم جو ہے نا وہ کوئی کتاب ہمارے سامنے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور وہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان نسب تلاش کرتے ہیں، یعنی کتنے احمق ہیں کہ اللہ اور اللہ کے مخلوق بندے جو ہیں جنات، ان کے درمیان انہوں نے وہ نسب بنا رہی ہے۔ اور جو لوگ انگلش جو انہوں نے کیا ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ایک گدھوں کا سسٹم تھا پورے کا پورا جو کہ یونان کے اندر پڑھایا جائے، جس کو گریک میتھولوجی کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ دیویوں اور دیوتاؤں کے نسب نامے ہی یاد کرتے کرتے اس گند سے گزرتے گزرتے ایم انگلش کرنے والے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ وَإِنَّهُمْ لَمَحْضُورُونَ، فرمایا کہ حالانکہ جنات جو ہے وہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کو اللہ کے حضور پکڑ کر حاضر کیا جائے گا، کیونکہ جو جھوٹا خدا ہو اس کو تو بہرحال پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، اس کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میری جو ہے میرے جھوٹ کا ایک دن نتیجہ برآمد ہونا۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ ان جھوٹوں سے پاک ہے کہ جو جھوٹ جو ہے اس کے بارے میں یہ لوگ بول رہے ہیں۔ ہاں الا عباد اللہ المخلصین، جو جنوں میں بھی اللہ کے پسندیدہ برگزیدہ بندے ہیں جو اللہ کی توحید اور اپنی بندگی کے عقیدے پر قائم ہیں، ان کو جو ہے وہ اللہ رب العزت بچا لے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سب جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو حضرت جبرائیل کی زبان سے آخر میں اللہ نے پھر ایک بات کہلوائی، فرمایا وما منا الا لہ مقام معلوم، اور ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے، ایسا فرشتہ نہیں ہے کہ جس کا ایک متعین مقام معلوم مقام نہ ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم تو اللہ رب العزت کی اس بندگی کے لیے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ شرک سے پاک ہے۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک کہ وہ یہ کہتے ہیں مشرکین کہ لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر پچھلی جو کتابیں تھیں جن رسولوں پر نازل ہوئی تھیں وہ ہمارے پاس بھی ہوتی لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے نیکوکار اور برگزیدہ بندے ہوتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، پھر جب ان کے پاس کتاب آ گئی تو اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس جلدی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو تسلی دے کر اللہ نے فرمایا کہ یہ بات تو پہلی سنتوں میں ہمارے جاری ہو چکی ہے، لکھی جا چکی ہے کہ جو رسول تھے ہمارے بندے انہم لہم المنصورون، انہی کو ہم مدد دیتے ہیں۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا ہی جو لشکر ہے وہ غالب آتا ہے۔ تو فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ ذرا دیر کے لیے ان کو مہلت دیجئے اور کچھ وقت دیکھیے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ بھی انتظار کیجئے یہ بھی انتظار کریں۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا یہ ہمارے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو ہمارا عذاب جب ان کے صحن میں اترے گا فتح مکہ کے وقت، اس صورت کے نزول سے تقریباً 14-15 برس کے بعد، تو فرمایا اس وقت جو ہے فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا ان کے لیے جو ہے وہ یہ بہت تکلیف دہ صبح ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور آپ ایک وقت مقرر تک ان سے اب منہ موڑ لیجئے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، بہت پاک ہے آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے اور ان باتوں سے جو کہ یہ بیان کر رہے ان سے بہت بلند ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور جس طرح پچھلے رسولوں پر اللہ نے سلام بھیجا اور ان کو کامیاب کیا، ایسے ہی آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العالمین کے لیے حمد ہے ساری، جو پہلے کی تھی اور جو بعد کی ہے۔